الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین، سامعات، متوجہین، متوجہات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اس ہفتے ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اپنا پروگرام درس دین لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اپنے اس درس میں اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مقدس اللہ العالی کی انتہائی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر اس سے متعلق شرعی احکامات بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارا نماز کا موضوع چل رہا ہے اور اس سے متعلق ہم نے سنتیں، نماز کی ضروری مسائل، نماز کے فرائض، واجبات، شرائط، یہ سب ہم بیان کر چکے ہیں۔ نماز کے مفسدات وغیرہ ان کے بارے میں بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آج سے اگلی کچھ قسطوں تک کوشش کریں گے کہ نماز سے متعلق جو متفرق ایسے مسائل ہیں جن کا احاطہ اب تک نہیں ہوا، انشاءاللہ اس کتاب سے آپ کی خدمت میں وہ ضروری مسائل، وہ ضروری متفرق مسائل آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایسی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جن میں نماز توڑنا جائز ہے، وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جن میں نماز توڑنا ناجائز ہے، اور وہ کون سے مواقع ہیں جن میں بسا اوقات واجب ہو جاتا ہے کہ آپ نماز توڑ کے وہ کام کیجئے کہ جس کی وجہ سے نماز کو توڑنا واجب ہوا۔ تو یہ صورتیں ہیں۔ تو نماز کو توڑ دینا کب جائز ہے، تو یہ صورت سماعت فرمائیے۔ کوئی موذی جانور مثلا سانپ، بچھو وغیرہ کو اگر وہ آ گیا ہے اور نظر آ رہا ہے تو اس کو مارنے کے لیے، کہ وہ ضرر پہنچا سکتا ہے، تو اس کو مارنے کے لیے نماز کو توڑنا بالکل جائز ہے، توڑ سکتے ہیں۔ اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کو توڑ دینا جائز ہے جن امور میں، تو وہاں پر مراد یہ ہے کہ نماز کو توڑ دینے کی صورت میں کوئی گناہ نہیں ہے، کہ نماز توڑ دینا اس میں حرج نہیں ہے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ اپنا جانور بھاگ رہا ہو یا کوئی قیمتی چیز چوری ہو رہی ہو، چوری اپنی ہو یا کسی اور کی ہو، کسی غیر کی ہو، یا پھر کوئی قیمتی چیز ضائع ہو رہی ہو، مثلا دودھ ابل رہا ہے اور وہ ضائع ہو رہا ہے تو نماز توڑ سکتے ہیں۔ روٹی وغیرہ جل رہی ہے، ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ آپ نماز نہیں توڑیں گے تو روٹی جل جائے گی، تو جائز ہے، بالکل اس میں بھی نماز توڑ سکتے ہیں۔ گاڑی چھوٹ رہی ہو یا جہاز کا آخری اعلان ہوا ہو، جو بورڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس وقت اعلان، فائنل اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد بورڈنگ وغیرہ بند ہو جاتی ہے اور آپ نماز کی حالت میں ہیں، تو یہ سب مواقع ایسے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں نماز چھوڑنا جائز ہے، آپ کو اختیار ہے کہ آپ نماز چھوڑ کے اپنے جا سکتے ہیں۔ یا پھر کسی قسم کے جانی یا مالی نقصان کا اندیشہ ہو، تو ان تمام صورتوں میں جو صورتیں آپ کی خدمت میں بیان کی گئیں، ان تمام صورتوں میں نماز توڑنا بالکل جائز ہے۔ یہاں پر جائز سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز نہیں توڑی تو ایسا نہیں ہے کہ گناہ گار ہوں گے، آپ نے عزیمت کو اختیار کیا، ٹھیک ہے، جہاز چھوڑ دیا اور آپ نے نماز پڑھ لی، تو ایسا نہیں ہے کہ نماز توڑ دینا واجب ہو گیا تھا، کیونکہ اب ہم وہ مقامات بیان کریں گے کہ جن صورتوں میں یہ لازم ہو جائے گا کہ آپ نماز توڑیں، اب نہیں توڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو اب تک وہ مقامات بیان کیے گئے کہ جہاں نماز توڑنا جائز ہے، توڑنے والا گناہ گار نہیں ہے، نہ توڑیں تو جب بھی جائز۔ تو مندرجہ ذیل صورتوں میں نماز توڑنا واجب ہے۔ کوئی مصیبت ذرا فریاد کر رہا ہو، مثلا کوئی جل رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، کوئی جل رہا ہے، لٹ رہا ہے اور آپ بچانے پر قادر ہیں، یا ڈوب رہا ہے، ایسی صورت میں تو جب یہ اس کو بچانے پر، ڈوبنے والے کو، جلنے والے کو اور لٹنے والے کو بچانے پر قادر ہو، تو اس پر واجب ہے کہ یہ نماز توڑ دے اور جو جل رہا ہے، ڈوب رہا ہے یا لٹ رہا ہے اس کو بچائے۔ خود اپنی جان کا خطرہ ہو، مثلا فائرنگ ہو جائے یا بم پھٹ جائے وغیرہ، تو ایسی صورتوں میں واجب ہے کہ نماز توڑ دے اور جان کو بچائے، اپنی اور دوسرے لوگوں کی۔ گرفتاری کا خوف ہو تو ایسی صورت میں بھی نماز کو توڑ دینا واجب ہے۔ آپ بالکل اپنا جو خوف اور نشے اور ویسی جب دل کو وحشت میں مبتلا ہو تو اس صورت میں نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس وقت حکم یہی ہے کہ پہلے اس کو، اپنے مسئلے کو حل کریں، پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ نماز میں شامل ہوں، نماز ادا کی جائے۔ کوئی تکلیف اچانک بڑھ جائے کہ برداشت نہ ہو، جان لیوا ہو، مثلا شوگر کا لیول ایک دم گر گیا، اب یہ تو کیفیت ایسی ہوتی ہے بندہ بسا اوقات بے ہوش ہو جاتا ہے، شوگر کا لیول گر جاتا ہے، اتنا بھی گر جاتا ہے بسا اوقات، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ نماز کو توڑ دیں اور اپنی شوگر کا پہلے ٹھیک کرنے کا اہتمام کریں، کچھ میٹھا کھائیں یا جو بھی معاملات ہیں، جو بھی طریقہ کار اختیار کریں، اس کے بعد پھر نماز دوبارہ پڑھیں۔ یا پھر دل کا دورہ پڑ گیا اب تو نماز توڑیں، کیونکہ اس کی بسا اوقات نشانیاں ہوتی ہیں، علامات ہوتی ہیں دل کے دورے کی، اور انسان سمجھ رہا ہے کہ دل کا دورہ پڑا ہے تو نماز توڑ دے اور پہلے اپنا ٹریٹمنٹ کروائے، پھر اس کے بعد آ کے
نماز دوبارہ ادا کرے جب اللہ تعالیٰ موقع دے تو فوراً نماز پڑھے۔ پیشاب، پخانہ یا ہوا خارج ہونے کی شدت ہو تو ایسی صورتوں میں نماز کو توڑ دینا واجب ہے، توڑ کے پہلے وضو کرے پھر نماز پڑھے جا کے۔ اس تکلیف کے اندر نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے بالکل بھی، کیونکہ دل جو ہے حالت اضطراب میں ہوتا ہے اور خشوع اور خضوع بالکل نہیں آ سکتا ان صورتوں میں، تو ایسی صورت میں نماز کو واجب ہے کہ توڑ دیا جائے اور پہلے ان چیزوں کو دور کیا جائے، اس کے بعد پھر دوبارہ نماز نئے سرے سے نماز پڑھی جائے۔ بے وضو یا ناپاک ہونا یاد آ جائے تو اب ہم پہلے طہارت کے بیان میں اور وضو کے بیان میں پڑھ چکے ہیں، وضو کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب نماز پڑھ کی نیت باندھ لی تھی تو دراصل نماز ہی شروع نہیں ہوئی، اب پڑھتا رہے کچھ بھی کرتا رہے، نماز تو سرے سے ہو ہی نہیں، تو بہتر یہ کہ جا کے وضو کرے اور پھر نئے سرے سے نیت باندھے اور نماز شروع کرے۔ تو اسی طرح نجاست اگر ہم نے جیسا کہ گفتگو کی تھی اتنی مقدار میں لگی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں بھی اور بعد نماز کی نیت باندھنے کے بعد یاد آیا کہ بھائی اتنی نجاست لگی ہے، تو ایسی صورت میں صرف نماز شروع ہی نہیں ہوئی، تو لہٰذا وہ جائے پاک کرے اس کے بعد آ کے نماز پڑھے۔ کپڑے یا جسم یا نماز کی جگہ پر نجاست کا علم ہو جانا، نماز شروع کر دی تھی اس وقت نجاست نہیں تھی، بعد میں کسی طرح لگ گئی اور علم ہو گیا، یا اس کو پتہ تھا کہ یہ کپڑے پاک ہیں لیکن جب بعد میں پتہ چلا نماز شروع کرنے کے بعد رکوع میں گیا تو کسی جگہ نجاست کا دھبا نظر آ گیا، تو بعد میں علم ہوا کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں، تو ایسی صورت میں بھی فوراً نیت توڑ کے اب جائے گا، پہلے اس کو پاک کرے گا، اس کے بعد پھر نماز ادا کرے گا۔ تو یہ وہ مواقع تھے کہ جہاں پر نماز کو توڑ دینا واجب ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ یہ روزمرہ کے پیش آنے والے معاملات ہیں، مسائل ہیں، ان پر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ کیا ماں باپ کے بلانے پر بھی نماز توڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال ہے، اہم ہے کہ ماں باپ کے بلانے پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے ماں باپ، دادا دادی وغیرہ کے محض بلانے سے نماز توڑنا جائز نہیں ہے، نماز نہیں توڑ سکتے، البتہ اگر ان کا پکارنا بھی کسی بڑی مصیبت کے لیے ہو جیسا کہ اوپر مذکور ہوا، اب حکم ہے کہ نماز توڑ دے، لیکن یہ حکم فرض نماز کا ہے، نفل کا نہیں ہے، نفل کا ہم آگے بیان کریں گے، تو لہٰذا فرض نماز والدین کے بلانے پر ہرگز نہیں توڑی جا سکتی، فرض اور واجب دونوں کا ایک ہی حکم ہے، جیسے کہ وتر وغیرہ، اور سوائے اس کے کہ جو اوپر بیان کیے گا اس میں والدین ہوں یا والدین کے علاوہ لوگ ہوں، ان احکامات میں سب کا حکم یکساں ہے۔ نفل اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اگر والدین کو معلوم ہے کہ یہ نفل نماز پڑھ رہا ہے، دو صورتیں ہوں گی، تو والدین کو معلوم ہے کہ نفل نماز پڑھ رہا ہے یا ان کو معلوم نہیں ہے نفل نماز پڑھ رہا ہے۔ تو پہلی صورت لے لیجئے کہ والدین کو معلوم ہے کہ وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسا ہوتا ہے بسا اوقات وہ بے توجہی میں آواز دے دی جاتی ہے، تو معمولی اگر انہوں نے آواز دی ہے تو اس پر نہ جائے اور نماز کو اپنا جاری رکھے، اور اگر واقعی غیر معمولی طریقے سے پکاریں یا بلائیں تو ایسی صورت میں حکم ہے کہ ان کو معلوم بھی ہے اس کے باوجود بھی بلا رہے ہیں اور تھوڑا سا معمولی طریقے سے نہیں بلا رہے ہیں، غیر معمولی طریقے سے بلا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ نفل توڑے گا اور ماں باپ کے پاس جائے گا۔ دوسری صورت جو ہم نے بیان کی تھی کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اب وہ معمولی آواز میں بلائیں یا غیر معمولی آواز میں بلائیں، دونوں صورتوں میں نماز توڑ دے گا اور نفل نماز توڑ دے گا اور والدین کے بلانے پر ان کے پاس جائے گا۔ والدین، دادا دادی، نانا نانی کا حکم ایک ہی ہے۔ یہ جو وجوہات بیان کی، ان وجوہات کے سوا نماز توڑنا ناجائز ہے، جائز نہیں ہے بلکہ بڑا گناہ ہے، نہایت گستاخی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اب خواہ فرض پڑھ رہا ہو، نفل، سب کا حکم یہ ہے کہ فرض تو فرض، نفل نماز توڑنا بھی بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ نفل نماز کا حکم یہ ہے کہ جب نفل نماز شروع کر دی جاتی ہے تو اب شروع کرنے کے بعد اب وہ نفل نہیں، اب اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، پورا کریں گے تو آپ کا نفل مکمل ہوگا، نفل کو بیچ میں سے ختم کر دینا نفل نماز کو جائز نہیں ہوتا، تو اب حکم یہی ہے کہ پوری نماز ادا کرے گا، نفل شروع کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو لہٰذا نفل کو توڑ دینا بھی گناہ ہے، فرض تو توڑنا گناہ ہے ہی، نفل کو توڑ دینا بھی گناہ ہے اور نہایت گستاخی ہے۔ ڈرنا چاہیے اس کی سزا میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز یا ایمان کی سعادت سے ہمیں محروم کر دے، العیاذ باللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں دنیا آخرت میں ایمان والا رکھے اور ایمان پر ہی خاتمہ بالخیر فرمائے۔ دوران نماز یاد آیا کہ میرا وضو تو تھا ہی نہیں، تو کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے دوران نماز اگر خیال آیا کہ وضو تھا ہی نہیں، تو وہی ہم نے پیچھے بھی یہ بات ذکر بھی کی ہے کہ طہارت کے بغیر تو نماز کی ابتدا ہی نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہ جائے وضو کرے اور آ کے اب نماز پڑھے، کہ پہلے جو تھا وہ تو
افعال نماز ضرور تھے کہ وہ نماز تو ہوئی ہی نہیں سرے سے۔ ایک مسئلہ جو آج کل بہت زیادہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ فون بج گیا تو کیا کریں نماز کے دوران۔ تو یاد رکھیے کہ ہم نے پہلے گفتگو کی تھی مفسرات نماز میں اس بارے میں کہ عمل نماز کے دوران اگر کوئی کیا جائے، ایسا عمل کیا جائے کہ جو افعال نماز میں سے نہ ہو، تو وہ اس عمل کی دو اقسام ہیں کہ عمل قلیل ہوگا یا عمل کثیر ہوگا۔ عمل کثیر یہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ حالت نماز میں نہیں ہے تو یہ عمل کثیر ہو گیا، اور اگر اس عمل کے باوجود دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ حالت نماز میں ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ عمل قلیل ہے۔ عمل قلیل نماز نہیں توڑتی، عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اگر نماز میں فون بجے تو عمل قلیل کے ذریعے اگر بند کر سکیں تو اس کو بند کر دیں، اور اگر وہ بند نہ ہو تو نماز توڑ کر موبائل فون بند کریں اور دوسروں کی نماز خراب نہ کریں۔ تو یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بھول جاتے ہیں نمازوں کو، نمازوں میں موبائل بند کرنا، اور پوری مسجد میں سب کی نمازیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں، زور زور سے موبائل بج رہا ہوتا ہے اور ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نماز ٹوٹ جائے۔ وہ اپنی نماز کے چکر میں سب کی نمازیں خراب کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یا تو عمل قلیل کے ساتھ وہ موبائل فون بند کریں، اگر عمل قلیل کے ساتھ موبائل فون بند نہ ہو سکتا ہو تو نماز توڑ کے موبائل فون بند کیا جائے اور پھر نماز نئے سرے سے شروع کی جائے۔ اب امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہیں، جتنی نماز بقیہ بچی ہے امام کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھیں، اور جو چھوٹ گئی ہے اس کو بعد میں ادا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے تمام غلطیوں کوتاہیوں سے بچنے کی کوشش عطا فرمائے، ہماری نمازوں کو، ہمارے ایمانوں کو درست فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔